अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी उफ़्क़ पर आजकल एक गैर सियासी शख्सियत का बहुत चर्चा है और वो गैर सियासी शख्सियत है आरिफ नकवी। आरिफ नकवी कौन है? इमरान खान से इसका क्या ताल्लुक़ है? दाऊद इब्राहिम जो अंडरवर्ल्ड डॉन हैं उनसे क्या ताल्लुक़ है? बिल गेट्स से क्या ताल्लुक़ है? अमेरिका आरिफ अलवी के हवाले से क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है? बरतानिया में तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और कैसे आरिफ नकवी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना बनते बनते रह गए? इन तमाम मौज़ूआत पर बात को आगे बढ़ाएंगे, मगर इससे पहले कि हम ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आरिफ नकवी जो अबराज ग्रुप के CEO हैं और इन दिनों गिरफ्तार हैं बरतानिया में, उनका चर्चा पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 2 रोज़ से बहुत ज़्यादा हो रहा है और 2 रोज़ से ज़्यादा होने की वजह यह है कि आरिफ नकवी का मामला निकल आया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो केस चल रहा है फॉरेन फंडिंग के हवाले से, उस हवाले से बहुत ज़्यादा उनका लिंक निकला है और ये लिंक इस्टेब्लिश किया है बरतानिया के जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट के अंदर। फाइनेंशियल टाइम्स ने पूरा एक पेज इस रिपोर्ट को दिया है जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा तफसीलात फराहम की हैं। उसमें यह बताया गया कि कैसे आरिफ नकवी ने वहाँ पे बरतानिया में एक क्रिकेट मैच कराया, अपनी एक उन्होंने क्लब नुमा या काउंटी नुमा एक चीज़ बना रखी थी और अपने एक महल नुमा घर में वो मैच करवाया। वहाँ पर उन्होंने 2500 पाउंड जो है उसको टिकट रखा और ये कहा गया कि ये चैरिटी के कामों के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। इमरान खान ने भी उस प्रोग्राम में शिरकत की, वहाँ पे एक मैच भी था, वहाँ पे शराब व कबाब की पार्टी भी थी, ये सारा कुछ था। और फिर ये पता चला कि जनाब वो पैसा जो है वो पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अकाउंट्स में भेजा गया। अब ये जो स्टोरी की है फाइनेंशियल टाइम्स ने, उसमें उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके पास इन तमाम ट्रांजेक्शन्स के सबूत मौजूद हैं और उन्होंने अपने तमाम कानूनी माहिरीन से डिस्कस करने के बाद ये स्टोरी दी है। उस मैच में बहुत अहम जो चीज़ थी वो ये थी कि उसमें 2 टीमें बनाई गई थी, एक फैसलाबाद के नाम से और एक पेशावर के नाम से, और दोनों टीमों के नाम के साथ यानी कि गालियों के इस्तारे इस्तेमाल किए गए थे और इमरान खान साहब ने इसके बावजूद उस मैच में हिस्सा भी लिया और उसकी फॉरेन फंडिंग जो थी वो सारी पाकिस्तान के अंदर अपनी पार्टी के लिए वसूल भी की। यहाँ पर जो हमारे तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्त हैं वो ये सफाई दे रहे हैं कि जी पूरी दुनिया में जो है वो सियासी जमातों के लिए फंडिंग की जाती है, इसमें कोई ऐसी हर्ज की बात नहीं है। पाकिस्तान के कानून में नहीं है तो क्या हुआ? खैर, एक तो पाकिस्तान के कानून में अगर नहीं है तो फिर नहीं है, हमने तो अपने मुल्क के कानून को देखना। और दूसरी बात यह कि वो जो फंडिंग की गई थी वो बुनियादी तौर पर ज़कात खैरात वगैरह के हिसाब में की गई थी, यानी कि जो एक चैरिटी काम होते हैं, और उसके हवाले से ये क्या कि मैच और मुनक़्क़िद कराया गया था और वो इंतहाई महंगे तरीन टिकट बेचे गए थे। पाकिस्तानी तकरीबन 9-10 लाख रुपया बनता है एक टिकट का। और फिर वो जो खैरात का पैसा था वो पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ नामी सियासी जमात को मुंतकिल किया गया और सियासी कामों के लिए इस्तेमाल किया गया, जो कि बहरहाल खैरात का पैसा लेने की किसी भी सूरत में अहल नहीं थी। तो ये एक लिंक उन्होंने बड़ा मजबूत एक इस्टेब्लिश किया है। PTI के फॉरेन फंडिंग का केस जो पहले से ही इलेक्शन कमीशन में इस वक्त ज़ेर समात है, बल्कि अब तो वो फैसला भी उसका महफूज हो चुका है और हो सकता है अब किसी भी वक्त वो फैसला सुना दिया जाए। ये सब कुछ उस तमाम तफसीलात से अलग है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद एक स्क्रूटनी कमेटी बनाकर जो है वो तफसीलात इकट्ठी की हैं, जो फॉरेन फंडिंग के या ममनुआ फंडिंग के हवाले से कहाँ कहाँ पे खिलाफ वर्जियाँ हुई, किन किन के नाम के अकाउंट खोले गए, कौन से अकाउंट ज़हर किए गए, कौन से छुपाए गए, ये सारी तफसीलात अपनी जगह पे। लेकिन अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ और वो मौजू है आरिफ नकवी। आरिफ नकवी साहब जो हैं ये 13 जुलाई 1960 को कराची में पैदा हुए और 2002 में इन्होंने अबराज ग्रुप के नाम से एक कंपनी कायम की और उसके ये CEO हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और एक अमन फाउंडेशन के नाम से भी ये इदारा चलाते हैं। ये जो अबराज ग्रुप है ये अफ्रीका, एशिया, लातीनी अमेरिका और मशरिक़ वस्ता से ऑपरेट करती है। यहाँ पर बहुत अहम बात यह है कि ये यूरोप और अमेरिका से रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका से ऑपरेट नहीं करती। इसकी बहुत सारी वजह है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर जो मालियाती जराइम के हवाले से कवानीन है वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। तो ये कंपनी उन ममालिक में ज़्यादा ऑपरेट करती रही है जहाँ पर इस हवाले से इनको स्पेस मिल सकती थी। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर भी जनाब जो के इलेक्ट्रिक है, कराची को बिजली की फ्राहमी या तकसीम कार कंपनी है, वो भी अबराज ग्रुप की यानी कि आरिफ नकवी साहब ही उसके मालिक हैं। ये बताया जाता है कि जी इस कंपनी की जो नेट वर्थ है, यानी कि इसके जो कुल असासे हैं वो $14 बिलियन के हैं। आप $14 बिलियन से अंदाज़ा कर लें
کہ پاکستان IMF کی جو قسطیں ہیں اس کی 1 ارب یا $1.25 ارب کی قسط نہ ملنے کی وجہ سے دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا ہوا ہے، اور کسی صورت بھی معیشت کنٹرول نہیں ہو رہی. تو یہ ایک اکیلی کمپنی جو ہے وہ $14 ارب کے مالیت کے اثاثے رکھتی ہے. اس میں ٹوسٹ کہاں سے ہے؟ اس میں ٹوسٹ وہاں سے ہے کہ انہوں نے عارف نقوی صاحب نے $400 ملین کا نقصان اپنی کمپنی کا ظاہر کیا، اور پھر انہوں نے انویسٹر سے $350 ملین وصول کیے، جبکہ $200 ملین کی ان کو اس معاملے میں ضرورت تھی. لیکن اس ساری کہانی میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں بہت سارے الزامات ہیں عارف نقوی صاحب کے اوپر کہ انہوں نے بہت سارے مالیاتی جرائم کیے ہیں اور غیر قانونی فنڈنگ اس کمپنی کے لیے ہوئی ہے. منی لانڈرنگ میں یہ کمپنی بھی ملوث ہے. یہ بہت سارے الزامات اس کے اوپر یورپ میں اور امریکہ میں. اچھا، اس کے جو انویسٹرز ہیں ان میں اس وقت بہت اہم لوگ شامل تھے. ایک تو جناب جو بین الاقوامی ایک بڑے بلینئر ہیں بل گیٹس، وہ شامل ہیں. ان کی جو کمپنی ہے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن، وہ بھی اس میں انویسٹر تھی. اور جو انڈر ورلڈ ڈان ہیں جو بھارت کو انتہائی مطلوب پاکستانی ہے اور پاکستان سے باہر وہ رہتے ہیں، داؤد ابراہیم بھی اس کمپنی کے انویسٹرز میں شامل تھے عارف نقوی صاحب کے ساتھ. اور اس میں کچھ عربی شیخ بھی شامل تھے اور کچھ بھارتی شہری جو تھے وہ بھی اس کے اندر شامل تھے، جو کہ اس کمپنی کے بیچ میں تھے. بہرحال یہ اچانک یہ کمپنی جو ہے وہ انہوں نے خسارے میں شو ہوگی، اور یہ عارف نقوی صاحب جو ہے اس معاملے میں ذرا پیچھے ہٹ گئے. اچھا، عارف نقوی صاحب کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ عارف نقوی صاحب نے 1 ارب روپے سے زیادہ کی فنڈنگ کی تھی 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کے لیے مبینہ طور پر، اور اس کے بدلے میں عمران خان صاحب نے ان سے مبینہ طور پر یہ وعدہ کیا تھا کہ جب ان کی حکومت آئے گی تو وہ ان کو وفاقی وزیر خزانہ پاکستان کا بنائیں گے. یعنی کہ ایک شخص جو کہ پورے یورپ اور امریکہ میں انتہائی مطلوب ہے مالیاتی جرائم کے سلسلے میں، اس کو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنا وزیر خزانہ بنانے کا وعدہ کیا تھا. لیکن 2018 تک چونکہ عارف نقوی صاحب کی کمپنی جو ہے وہ تقریباً کلیپس کرنے پر آ گئی تھی، تو عمران خان صاحب ان کو وزیر خزانہ بناتے رہ گئے. خان صاحب بھی ہے تو وہ بادشاہ آدمی ہے نا، وہ جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اب معاملہ نکل گیا وہاں پہ تو پھر بندے کو پوچھتے بھی نہیں ہے. بہرحال اب یہ سارا معاملہ خراب کہاں سے ہوا؟ خراب وہاں سے ہوا کہ جناب 2019 میں ابراج گروپ کے ایک پارٹنر تھے مصطفیٰ عبدالودود، وہ گرفتار ہوئے امریکہ میں، اور امریکہ کے شہر نیو یارک میں ان کو اس وقت FBI نے اپنی حراست میں لیا جب وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں پر موجود تھے. اب جو امریکی صحافی ہیں انہوں نے جو FBI کی تفتیش کو دیکھا، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جی مصطفیٰ جو عبدالودود ہیں اس نے اپنی گرفتاری کے بعد بہت سارے اہم انکشافات کیے ہیں اور مالیاتی فراڈ کے حوالے سے، اور عارف نقوی کو اگر امریکہ میں گرفتار کر لیا جائے تو عارف نقوی کے تھرو امریکہ ہے اور FBI ہے وہ انڈر ورلڈ کے بہت بڑے لنکس تک پہنچ سکتی ہے. سو عارف نقوی صاحب اس وقت امریکہ میں ایک انتہائی مطلوب شخص ہیں. اچھا، دوسری طرف برطانیہ میں جو ہے وہ عارف نقوی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور برطانیہ نے ان سے تفتیش شروع کر دی. اب امریکہ جو ہے وہ برطانیہ سے اس نے کہا کہ ہمیں یہ شخص مطلوب ہے، اور چونکہ عارف نقوی صاحب اس چیز کو جانتے ہیں کہ اگر وہ امریکہ میں چلے گئے، ان کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا تو پھر ان کی خیر نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ ان کے خلاف کیسز بہت زیادہ سخت بن سکتے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پہ جن جرائم میں امریکہ میں مطلوب ہیں عارف نقوی صاحب، ان کو اگر وہاں پر سزا ہو جائے امریکی عدالتوں سے تو 290 سال قید کی سزا ان کو ہو سکتی ہے، علاوہ اگر کوئی جرمانے وغیرہ بھی ہوں. تو یہ بہرحال ثابت ہوگی تو ہوگی، لیکن امریکنز جو ہے وہ اگر اس چیز کی تفتیش کر چکے اور اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں تو یقیناً ان کے کیس کے اندر بہت زیادہ جان ہوگی. اچھا، اب برطانیہ میں عارف نقوی صاحب ہیں تو زیر حراست، لیکن پریشانی تو ان کو ہے کہ جی ان کو اگر امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا تو پھر وہ پھنس جائیں گے. تو انہوں نے پھر جو ہے وہاں پہ ایک درخواست بھی دی کہ جی مجھے امریکہ کے حوالے نہ کیا جائے، اور یہ پتہ چلا کہ وہ درخواست ان کی برطانوی عدالتوں سے مسترد کر دی گئی. یہاں پہ ایک اہم ترین انکشاف جو میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب برطانیہ میں کوئی شخص گرفتار ہوتا ہے، اور برطانیہ میں ایک قانون کی حکومت ہے اور وہاں پہ ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کو برابر حقوق حاصل ہیں. تو وہاں پر جب ان کو گرفتار کیا گیا تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کس کو اپنی گرفتاری کی اطلاع دینا چاہیں گے، آپ اپنے ورثاء میں سے کسی کو اطلاع دینا چاہیں گے یا اپنے کسی وکیل کو اطلاع دینا چاہیں گے. تو مبینہ طور پر عارف نقوی نے ان کو یہ کہا کہ میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی کو اپنی گرفتاری کی اطلاع دینا چاہوں گا. سو عارف نقوی کے ورثاء کے طور پہ وہ اطلاع پھر پاکستان میں یقیناً پہنچا دی گئی ہوگی. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ معاملات خراب ہونے کے بعد امریکیوں نے، بھارتیوں نے اور عربوں نے ابراج گروپ سے اپنا سرمایہ نکال لیا ہوا ہے. اور جو میں نے آپ سے عرض کی کہ عارف نقوی کے ساتھ عمران خان صاحب نے کہا ہوا تھا کہ میں آپ کو وزیر خزانہ بناؤں گا، تو اگر وہ نہیں بھی بنا سکے تو انہوں نے دوسری طرف ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا. وہ فائدہ کیسے پہنچایا
کہ جو کے الیکٹرک نامی کمپنی ہے اس نے سوئی صدرن کے بہت سارے پیسے دینے، وہ بجلی بھی بناتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تو سوئی صدرن کے جو پتہ چلا ہے کہ جو مبینہ طور پہ انہوں نے دینے تھے وہ تقریباً 85 ارب روپے تھے پاکستانی، جو کہ مبینہ طور پہ عمران خان صاحب نے ان کو معاف کر دیا، یعنی کہ 85 ارب روپیہ جو کہ اس قومی خزانے میں آنا تھا، اس پاکستانی قوم کا پیسہ تھا، وہ عمران خان صاحب نے عارف نقوی صاحب کو معاف کر دیا۔ اچھا، اس کے پھر ثبوت میں آگے چل کے اور بھی چیزیں نکلتی ہیں، وہ ایسے کہ جو بشیر میمن صاحب ہیں، جو ڈی جی ایف آئی اے تھے اس زمانے میں جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی، تو بشیر میمن صاحب کو عمران خان صاحب نے اپنی حکومت عدلی کی وجہ سے ان کو نوکری سے عائد ہونا پڑے تھے، بعد میں ان کے جو ایریز وغیرہ تھے ان میں بڑی رکاوٹیں ڈالی گئی، بعد میں وہ کلیئر ہو گئے، لیکن بشیر میمن صاحب نے بعد میں اپنے انٹرویوز میں یہ بڑی واضح انداز میں بات بتائی کہ ہم جس بڑے آدمی کو ہاتھ ڈالتے تھے تو ہمیں عمران خان صاحب جو وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ جی یہ ہمارا بندہ، ہمارا فنانسر، اس کو نہ چھوڑیں، اور ایسا ہی عارف نقوی کے معاملے میں بھی انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ساری انویسٹیگیشن کر لی کہ سوئی صدرن کو کتنا نقصان پہنچا 85 ارب روپے کا پہنچا، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے عارف نقوی کو گرفتار کرنا ہے، تو عمران خان صاحب نے ڈی جی ایف آئی اے کو بلا کے کہا کہ تمہیں پتہ ہے وہ میرا دوست ہے اور وہ ہمارا انویسٹر ہے، ہماری پارٹی کو فنڈ کرتا ہے، تو اس کو گرفتار نہیں کرنا۔ سو عمران خان صاحب نے ان کو نہ صرف مالی فائدہ پہنچایا بلکہ ان کو گرفتاری سے بھی بچایا اور ان کو مکمل طور پر تحفظ فراہم کیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جناب عارف نقوی وہ طوطا ہے جس کے اندر بہت سارے لوگوں کی جان ہے۔ ایک تو وہ امریکہ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ امریکہ کو مل جاتا ہے تو پھر امریکہ جو ہے وہ انڈر ورلڈ کے خلاف کارروائیاں زیادہ بہتر طریقے سے کر سکے گا، کیونکہ عارف نقوی صاحب کے ذریعے سارے لنک ان کو مل جائیں گے۔ اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ایک بڑی پریشانی بن گئی ہے، کیونکہ عارف نقوی والا جو معاملہ سامنے آیا اس میں فارن فنڈنگ کیس کے اوپر ایک مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ اب پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا کیا کرتا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن اگر برطانیہ نے عارف نقوی کو امریکہ کے حوالے کر دیا تو جو اگلا مطالبہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ کیا جائے گا وہ بہت زیادہ خطرناک، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ عارف نقوی کو ہمارے حوالے کیا جائے، اور پھر پاکستان کے پاس پتہ نہیں کوئی ان کو روکنے کا رستہ بنے گا یا نہیں بنے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔